السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبان ٹی وی۔ ناظرین کرام، مسجدوں کی تاریخ تو ویسے بہت پرانی ہے، لیکن عالم اسلام کے اندر جن مسجدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ان میں سے ایک مسجد کا آج ہم ذکر کریں گے، جس کا نام مسجد نبوی شریف ہے، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ یہ مسجد کب وجود میں آئی اور اس کی تعمیر و ترقی کیسے کیسے ہوتی گئی اور اس کی تاریخی حیثیت اور مقام کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سارے سوالوں کے جوابات جانیں گے۔ ناظرین کرام، روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم ایک پوری ویڈیو بنا چکے ہیں، جو کہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ اس کا کارڈ بھی آپ کو اوپر مل جائے گا اور نیچے اس کی ویڈیو کا لنک بھی میں نے دیا ہوا ہے، آپ ڈسکرپشن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ جان سکتے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو، پلیز اسٹے ود اس۔ ناظرین کرام، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قیام عمل میں یوں آیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ایک قبیلہ تھا جو قبیلہ بنی عمر بن عوف کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں چند روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ آپ کی مبارک اونٹنی جس جگہ پر آ کے رکی وہ جگہ یثرب کہلاتی تھی۔ عرب کے لوگ اس کو بیماریوں کی جگہ کہا کرتے تھے، یثرب اسی سے اس کا نام پڑا۔ چنانچہ ایک جگہ تھی جہاں پر جا کے آپ کی اونٹنی رک گئی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں کے پاس تھی، ایک کا نام سال تھا اور دوسرے کا نام سہیل تھا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں یہ دونوں بچے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلوایا اور فرمایا کہ یہ جگہ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ ہم یہ جگہ آپ کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کو بلا قیمت نہیں لینا چاہتے۔ اس کی کچھ قیمت طے پائی جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ ناظرین کرام، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اینٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھی۔ یہ واقعہ پہلی ہجری کا ہے۔ آپ کے بعد دوسری اینٹ سیدنا ابوبکر صدیق نے رکھی، تیسری اینٹ سیدنا عمر فاروق نے رکھی اور چوتھی اینٹ سیدنا عثمان غنی نے رکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر میں خود بھی شریک ہوئے اور خود اپنی مبارک پشت پر مسجد کی تعمیر کے لیے مٹی اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلی تعمیر تھی، یہ وہ پہلی مسجد تھی جس کی سادگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی 70 ہاتھ، چوڑائی 60 ہاتھ، چھت کی بلندی 5 ہاتھ، بنیادیں پتھروں کی، دیواریں کچی اینٹوں کی اور کھجور کی شاخوں سے اس کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں سے اس کے ستون بنائے گئے۔ مسجد کے 3 دروازے تھے، ایک کو باب جبریل اور دوسرے کو باب رحمت کہا جاتا تھا۔ ایک دروازہ بعد میں بند کر دیا گیا تھا۔ مسجد کا دالان صرف 3 صفوں پر مشتمل تھا اور باقی چھوٹا سا صحن تھا۔ اس مسجد کی فضیلت میں بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث جو مسلم شریف میں بھی ملتی ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں کہ انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں اور جو میری مسجد ہے یہ بھی تمام مسجدوں کی آخری مسجد ہے۔ اس سے مراد علماء نے یہ لیا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی تبلیغ دین فرماتے تو کہیں نہ کہیں اس تبلیغ کا مرکز قائم فرماتے جسے وہ مسجد قرار دیتے، وہیں پر عبادت ہوتی اور اسی سے دیگر امور سر انجام پاتے۔ لہٰذا آپ نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا اور جہاں سے تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا وہ جگہ بھی آخری تھی، اس لیے آپ نے اس کو آخر المساجد قرار دیا۔ ناظرین کرام، عربی کے اندر استوانہ کا مطلب ہوتا ہے ستون، اور مسجد نبوی کے اندر شروع میں 7 استوانات تھے جن کو استوانات رحمت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ستون ستون حرس کہلاتا ہے، دوسرا ستون وفود کہلاتا تھا، تیسرا ستون ستون ابی لبابہ کہلاتا ہے، چوتھا ستون ستون حنانہ کہلاتا ہے، 5واں ستون سریر کہلاتا ہے، چھٹا ستون ستون جبریل کہلاتا ہے اور 7واں ہے ستون عائشہ۔ یہی وہ مسجد تھی جو چیمبر لا
کا درجہ رکھتی تھی. یہی پوری اسلامی سلطنت کا بیسک ہیڈ کوارٹر تھا. یہیں سے فرامین جاری ہوا کرتے تھے. یہودی و عیسائی یہیں آ کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے. یہی وہ مقدس جگہ تھی جہاں پہ پہلی اسلامی یونیورسٹی قائم ہوئی. مختلف صحابہ جگہ جگہ پر بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے. یہی وہ مبارک جگہ تھی جہاں سے علم حدیث، علم فقہ اور علوم قرآن کی ترویج ہونا شروع ہوئی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مبارک جگہ کی کتنی غیر معمولی تاریخی حیثیت ہے. ناظرین کرام، کچھ علماء کے نزدیک مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں تعمیر کیا گیا، لیکن اس کی تیسری تعمیر کے بارے میں اتفاق ہے، اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں اس کے اندر ایک غیر معمولی اضافہ کیا. وہ اضافہ یہ کیا کہ جو گھر پہلی تعمیر کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی مسجد کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازے بھی مسجد نبوی شریف کے اندر کھلا کرتے تھے کیونکہ ان کو آنے جانے میں آسانی ہوتی تھی، ان سب کو مسجد کا ہی حصہ بنا دیا گیا. 30 میٹر کا مسجد نبوی شریف میں اضافہ ہوا. ناظرین کرام، چوتھی ترمیم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور اس مرتبہ آپ نے مسجد کے اندر 469 میٹر کا اضافہ کیا اور مسجد نبوی شریف میں تزئین و آرائش کا بھی حق ادا کر دیا. آپ نے اس کی چھت کو ٹیک کی لکڑی سے بنوایا اور مسجد کی بناوٹ میں منقش اور مزین پتھروں کا استعمال کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 7500 مربع میٹر کی وسعت دی مسجد کو. اس سلسلے میں قیصر روم نے بھی مدد کی. اس نے 1,00,000 مسقال سونا اور 100 بہترین کاریگر اور 40 اونٹ ایسے پتھروں سے لدے ہوئے بھیجے کہ جو منقش اور مزین تھے. ناظرین کرام، چھٹی ترمیم محمد بن عبداللہ المہدی عباسی کے دور میں ہوئی. چھٹی ترمیم خلیفہ ملک ناصر الدین اور معتصم باللہ کے دور میں ہوئی، اور یہ واقعہ 655 ہجری کا ہے. 8ویں ترمیم ملک ظاہر ابو سعید نے 835 ہجری میں کی، اور 9ویں تعمیر جو کہ ترکوں کے حصے میں آئی جو سلطان عبدالحمید خان کے دور میں ہوئی. مسجد نبوی کی 10ویں ترمیم شاہ عبدالعزیز بن سعود نے کی. 11ویں ترمیم شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی اور اس میں 85,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا. 12ویں ترمیم شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی اور اس کی 13ویں ترمیم میں شاہ عبداللہ نے حصہ لیا. مسجد نبوی کی 13ویں ترمیم کے لیے شاہ عبداللہ نے 4 ارب 70 کروڑ ریال ہدیہ کر دیے. توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 94,500 مربع میٹر ہو گیا. مسجد نبوی ایک ایسی جگہ جہاں پر جانے کے لیے دنیا کا ہر مسلمان تڑپتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار لازماً وہ جگہ دیکھے. ناظرین کرام، اس پوری ویڈیو کے اندر ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ سارا کا سارا اوتھینٹک ریلائبل کنٹینٹ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.